اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ سورۃ البقرہ میں ایمان کا ذکر تھا اور وہ سورہ آل عمران میں اسلام کا ذکر ہے۔ پہلے انسان اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور پھر احکام پہ عمل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھتا بڑھتا اپنے ایمان کے درجے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلے اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام، فرما برداری۔ شاہد اللہ نے گواہی دی ہے، انہو کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں اللہ کے۔ اللہ نے گواہی دی ہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ہمیں سنا تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے کیسے گواہی دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم کائنات کے نظام پہ غور کریں، کائنات کے نظام پہ غور کرنے سے معلوم ہوگا یہ جو والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ جتنا بھی کائنات کا نظام ہے، سورج چاند تیر رہے ہیں، اور یہ جو درخت سجدے کرتے ہیں، ستارے، یعنی ہم کائنات کے نظام پہ غور کریں جو ایک انتہائی ترتیب سے، ایک نظم و ضبط سے چل رہا ہے، تو ہمیں غور کرنے پہ معلوم ہوگا کہ یہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی خدا ہے جو ان کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پھر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے طریقے سے، ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قومیں ایک کے بعد ایک لے کے آئے ہیں۔ ایک قوم کو لے کے آئے، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، ان میں نبی نے ان کو دین حق کی دعوت دی، انہیں معجزے دکھائے۔ ان میں سے جن لوگوں نے اس نبی کی دعوت کو قبول کیا وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قارون، جتنے بھی قوم شعیب، قوم صالح، جتنے بھی ہیں، قوم لوط، سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ پھر وہ جو بچ گئے اور نبی ان کو تعلیم دے کے چلے گئے، پھر ان میں سے بھی چلتے چلتے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر انہوں نے کچھ لوگ دین حق پہ قائم رہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ نافرمانی کی طرف چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا، ان نبی نے اسے دین اسلام کی، دین حق کی دعوت دی۔ ان میں سے جنہوں نے قبول کی وہ بچ گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کی ان پہ حجت تمام ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تاریخ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے جو ایسے ہی رینڈم ترتیب سے بے ترتیبی سی قومیں آ رہی ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، بلکہ ہمیں سب پتہ چلتا ہے یہ ایک ترتیب سے اللہ تعالیٰ یہ ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیکن ہمارے اوپر یہ ہے کہ اب کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی طرف سے تباہ و بربادی نہیں ہوگی کہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ہاں، اب جو ہے مہلت دے دی گئی ہے قیامت تک۔ چھوٹے چھوٹے عذاب وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے جو انسان کو اس چیز کی یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اس کی طرف چلو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلو گے تو یہ عذاب ہے۔ جیسے پرانی قوموں کے واقعات دیکھ لو۔ تو اللہ نے گواہی دے دی کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے۔ علم والوں سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو علم بھیجا، جو مجدد ہیں، یہ جو عالم ہیں بڑے بڑے، اور یہ جو اتنے بڑے ولی گزرے ہیں، یہ سارے انبیاء ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ اولو العلم، علم والے، قائماً، جو کھڑے ہوں یا قائم ہوں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اگر یہ سب انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، العزیز، زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، وہ زبردست غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اور علم والے بھی۔ جو علم والے علم وہی ہے نا، تاریخ کا علم ہو چاہے کائنات کا علم ہو، وہ اس چیز کو دیکھ کے گواہی دیتے ہیں، اور کچھ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں، دلائل بھیجے ہیں، وہ علم۔ تو اللہ نے گواہی دے دی کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر، قائم ہو کر، کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زبردست غالب، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔